فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک اور سائل ہے محمد جاوید، اس کا سوال یہ ہے کہ شعر شاعری پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورت الشعراء، شعراء جمع شاعر کی، اور اس میں آخر میں اللہ رب العزت نے شاعروں کے اوصاف ذکر فرمائے، والشعراء یتبعہم الغاوون، یہ شاعر لوگ ہوتے اکثر ہی سرکش لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، آیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر وادی میں یہ لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے وہ کرتے نہیں ہے۔ شعر شاعری میں بہت کچھ کہتے ہیں لیکن ان کے جو عمل ہوتا ہے یہ بالکل فارغ ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے استثناء ذکر فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے، اور ان کا مقصد شعر شاعری سے یہ ہوتا ہے تاکہ اسلام کی خدمت کرے، تو وہ لوگ مستثنیٰ ہے، وہ شعر پڑھنا پھر محمود ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشعر حکمہ، کہ بعض شعر جو ہوتے وہ حکمت ہوتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی طرح یہ جو روایت ہے یہ ابو یعلا میں بھی ہے، دارقطنی میں بھی ہے، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر شاعری کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کلام فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، کہ شعر شاعری ایک کلام ہے، اگر اچھا ہو تو وہ اچھا کلام ہے، اگر برا ہو تو وہ برا کلام ہے۔ اس طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھا جس کا نام تھا انجشا، وہ عام طور پر شعر شاعری کہتا تھا۔ جب بھی کسی جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو اونٹوں کو تیز کرانے کے لیے وہ شعر شاعری کہتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزہ میں جا رہے تھے تو یہ جو غلام تھا انجشا بہت تیز آواز سے شعر شاعری کہتا تھا اور کلام کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روید یا انجشا، ٹھہر کر پڑھے انجشا، لا تکسر القواریر، آپ شیشو کو نہ توڑے، یعنی اس قافلے میں ضعفت النساء، کمزور عورتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شعر شاعری فی نفسی ہی کوئی مذموم چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں فحش کلامی نہ ہو اور دوسرے بیہودہ باتیں نہ ہو، تو شعر شاعری فی نفسی ہی جائز ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے شاعر تھے، ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں اشعار کہتے تھے، ان کے ایک مشہور شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آپ جیسے حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسے پیدا کیے گئے کہ ہر عیب سے بری، گویا کہ جس طرح آپ کی چاہت تھی اللہ نے آپ کے جسم کی ساخت بھی اس طرح بنائی۔ تو اچھے شعر کہنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر ہو، مجاہدین کی غزا کا تذکرہ ہو، تو یہ اچھے کام ہے، لیکن بیہودہ اشعار کہنا یہ ناجائز ہے۔